بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 172 ہے۔ 171 دروس مکمل ہو چکے۔ حجت الاسلام عارف باللہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھانے کے آداب کو ذکر فرما رہے تھے۔ تو آپ کھانا کھانے کے آداب میں یہ چیز آپ نے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ نمک زائد ہے، مرچیں زیادہ ہیں، مسالہ زیادہ ہے، گوشت گلا ہے نہیں گلا، اس طرح کی جتنے بھی عیوب ہیں کھانے کے لحاظ سے اگر کچھ ہوتا بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کھانا پسند نہ ہوتا حضور اس کو چھوڑ دیتے، پسند ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کھا لیا کرتے تھے، لیکن عیب اللہ کے حبیب علیہ السلام کھانے میں نہیں نکالتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام غزالی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے کے بنائے جائیں، ان کو اچھی طرح چبایا جائے، ان کو نگلا جائے تاکہ وہ معدے میں جا کر کسی لحاظ سے آپ کو پریشان نہ کریں کہ معدہ بڑے لقموں سے خراب ہو سکتا ہے، وہ صحیح چبائے نہیں جائیں گے، پھر معدے میں درد تکلیف، تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ حکماء نے حکمت اسی کے اندر بیان کی ہے کہ اس کے مختصر چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے جائیں تاکہ وہ اچھی طرح چبا کر معدے کے اندر ان کو داخل کیا جائے۔ اور پھر یہ بات ذکر کی ہے کہ اپنے سامنے سے کھائے، البتہ جو ہے نا ادھر ادھر کھانے سے ہے حتی الامکان کوشش کی جائے وہ بچا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کل مما یلی کا، اپنے آگے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ بڑھانا، دوسروں کے آگے سے کھانا کھانا یہ آداب کے کیا ہے جی خلاف ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ پیالے کے گرد اور کھانے کے درمیان میں سے نہ کھائے بلکہ اپنی جانب سے جو سالن وغیرہ ہو اس کا استعمال کیا جائے۔ اور اسی طرح آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ روٹی جو ہے وہ اس حالت میں توڑے کہ اپنے ہاتھ سے توڑے، چھری وغیرہ سے روٹی کو نہ توڑا جائے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اس میں روٹی کی توہین ہے، روٹی رب کا رزق ہے تو اس کو چھری کے ساتھ نہ کاٹے۔ اسی طرح بھنے ہوئے گوشت وغیرہ کو بھی چھرے سے نہ کاٹے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہاں، یہ ارشاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور فرمایا کہ دانتوں سے تو اس کو چبایا جائے اور دانتوں سے نوچ کر کیا کیا جائے اس کو کھایا جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ روٹی پر پیالہ یا کوئی چیز نہ رکھی جائے، یہ بھی آداب کی کیا ہے جی خلاف ہے۔ البتہ جس چیز کے ساتھ کھایا جا رہا ہے اسے اس روٹی کے اوپر رکھا جا سکتا ہے، سالن ہے، گوشت ہے، آلو ہے، اس میں سبزی وغیرہ ہے، چونکہ ہم اسی سے کھا رہے ہیں تو پھر بوٹی وغیرہ کو اس روٹی کے اوپر تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن بقیہ جو برتن وغیرہ کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں ان کو روٹی کے اوپر نہ رکھا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ روٹی کی عزت کرو، اللہ رب العزت نے اسے آسمانی برکات سے نازل کیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کی تعظیم کا ہمیں درس جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ روٹی کے ساتھ ہاتھوں کو صاف نہ کیا جائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے اٹھا لے، اور اگر اس کے ساتھ کچھ لگا ہے مطلب گرد و غبار مٹی وغیرہ لگی ہے تو اس گرد و غبار مٹی وغیرہ کو روٹی کے لقمے سے دور کر دیا جائے، روٹی کا لقمہ صاف کیا جائے اور کھا لے، اور شیطان کے لیے ان لقموں کو نہ چھوڑے جو زمین پہ اوپر گر جاتے ہیں۔ یہ اس کے اندر بڑی حکمت ہے اور اس کے اندر بڑا ہی زیادہ ثواب ہے کہ جو گرے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھانا، اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا ثواب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کچھ احادیث پاک اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لقموں کو اٹھانا اور ان کو کھانا اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا اور اس کو لے کر پونچھا، مطلب اس کو صاف کیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی یہ جو روٹی ہے جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی، یہ رزق ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے، مطلب جب قحط آتا ہے لوگوں کو بڑی پریشانی آتی ہے پھر وہ اللہ سے
دعا کرتے ہیں رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے۔ تو اس لیے حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پر روٹی کی تعظیم و تکریم کا باقاعدہ طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو ولا تسرفو، اسراف مطلب حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، جو فضول خرچ ہیں، حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس حوالے سے جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے مختلف اس حوالے سے چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو اسراف جو ہے اس کی بہت زیادہ تفاسیر کو بیان کیا گیا ہے، بہت سی اس کی تفاسیر ہیں اسراف، فضول خرچی کے حوالے سے۔ حلال چیزوں کو حرام جاننا، اس کو بھی اسراف لکھا ہے علماء نے۔ حرام چیزوں کو استعمال کرنا، اس کو بھی اسراف کے حکم میں لکھا گیا ہے۔ ضرورت سے زائد کھانا کھانا یا پینا یا پہننا، اس کو بھی علماء نے اسراف کے اندر شمار کیا ہے۔ جو دل چاہے وہ کھا پی لینا، پہن لینا، اس کو بھی اس لحاظ سے لکھا گیا ہے اسی کے اندر۔ دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، انسان بیمار ہو جائے، اس کو بھی علماء نے اسراف کے حکم میں لکھا ہے۔ اسی طرح مضر اور نقصان دہ چیزوں کا کھانا پینا، اس کو بھی علماء نے اسراف کے حکم میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے۔ اور اسی طرح ہر وقت کھاتے پیتے رہنا اور اسی کے تصور اور خیال میں رہنا، کھانے پینے پہننے کے ہر وقت ہمارے اذہان کے اندر یہی خیالات تصورات ہوں، اب کیا کھاؤں گا، اب آئندہ کیا پیوں گا۔ روح البیان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے جو تفسیر ہے کہ ان چیزوں کو بھی اسراف کے اندر علماء نے شمار کیا ہے۔ غفلت کے لیے کھانا، سستی کے لیے کھانا، گناہ کرنے کے لیے کھانا، اس کو بھی اسراف کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اچھے کھانے پینے، اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا تاکہ معمولی چیز کھا پی نہ سکے، اس کو بھی اسراف کے حکم میں لکھا گیا ہے۔ اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا، غرض یہ کہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام، اس ایک لفظ کے اندر بہت زیادہ احکامات جو ہیں وہ داخل ہیں۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر دم مطلب پیٹ بھر کر کھانا، اس سے بچو، پیٹ بھر کر کھانے کے لحاظ سے یہ کوشش کرنا، یہ سعی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بدن کو بیمار کرتا ہے، معدے کو خراب کرتا ہے۔ نماز اور عبادات کے لحاظ سے یہ چیز سستی دلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہرحال اسراف ہے، روٹی کا اس طرح ضائع کر دینا اور اس کو پھینک دینا۔ پھر اس حوالے سے دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ روٹی کا احترام کرو، کیونکہ وہ آسمان و زمین کی برکات میں سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، مطلب اس کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو غلام سے کہا اسے صاف کر دو۔ جب غلام نے اس کو صاف کیا تو شام کے وقت افطار کا وقت جب قریب تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ ٹکڑا مانگا تو اس نے عرض کیا، مطلب غلام نے عرض کیا وہ تو میں نے کھا لیا ہے، تو فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس غلام کو آزاد کیا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اب جو شخص مغفرت کا یا بخشش کا حقدار ہو گیا، میں اس کو غلام کیسے بنا سکتا ہوں جس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے؟ اب میں اس کو غلام کیسے بنا سکتا ہوں، نوکر کیسے بنا سکتا ہوں، میں اس سے اپنی خدمت کے لیے کیسے رکھ سکتا ہوں، میں اس سے اپنے کام کیسے کروا سکتا ہوں، کیونکہ یہ تو وہ عظیم شخص ہے، اتنا مقرب ہے کہ اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں بیان کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کے درجات اللہ رب العزت بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔